اور مسلمان نوجوان رات میں فیس بک چلا کر کے، انسٹاگرام چلا کر کے، انٹرنیٹ چلا کر کے بیچارہ وہ سو رہا ہے، فجر میں وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ فجر کا ٹائم بڑی برکت والا ٹائم ہے۔ او دولت کمانے والوں، او بڑے بڑے بزنس کرنے والوں، پیسہ کمانے والوں، فجر کی 2 رکعت نماز جو سنت پڑھی جاتی ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ دنیا کے ارب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے، کھرب پتی کے پاس بھی وہ دولت نہیں ہے جو 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتا ہے۔ اتنی قیمتی ہے 2 رکعت کی سنت فجر۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں، اخلاقی گراوٹ کی ایک اور چیز ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں، حسد کرنا۔ آج بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی سے حسد کر رہا ہے۔ اس نے اتنا مہنگا مکان کیسے خرید لیا، اس نے اتنا پیسہ کیسے کما لیا، اس کا بیٹا اتنا اچھا نمبر ایگزام میں کیسے حاصل کر لیتا ہے۔ اگر یہ حسد کی بیماری گھر میں آ گئی میرے پیارے بھائیوں، یہ گھروں کو برباد کر دیتی ہے، یہ رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دب الیکم داء الامم من قبلکم، اے میری امت کے لوگوں، وہ بیماری تمہارے اندر بھی آئے گی جو تم سے پہلے کی امتوں میں آئی تھی۔ آپ نے فرمایا داء الحسد، وہ حسد کی بیماری ہے، انہا حالقۃ، اور یہ حسد کی بیماری یہ اتنی خطرناک ہے، یہ ریزر ہے، یہ استرا ہے، یہ موڑ دیتی ہے، یہ ریموو کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، یہ حسد کی بیماری بال کے لیے ریزر نہیں ہے، یہ بدن کے بال کو ریموو نہیں کرتی ہے، یہ تمہارے دین کو ریموو کر دیتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی بھی جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں ان کو آکسیجن پہنچانے والا اللہ تھا، ماں کے پیٹ میں ان کو زندگی بخشنے والا اللہ تھا۔ جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، آج وہ دنیا میں جب تک رہے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ کے در کے فقیر رہے، اور آج وہ دنیا سے چلے گئے تو تمہارے مشکل کشا بن گئے، تمہارے غوث اعظم بن گئے، تمہارے دستگیر بن گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی 10 سال کے بچے کو سکھا رہے جب بھی مدد مانگنا اللہ سے مانگنا، اور آگے کیا فرماتے احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بچے اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ اس دور میں جب ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنی نوجوان نسل کو ہم کہتے ہیں صاحب یہ مت کرو وہ مت کرو، اگر نوجوان نسل کے دماغ میں اللہ کی عظمت کو بٹھا دیں، اللہ کا مقام اگر ہماری نوجوان نسل جان لے، پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ سنتا تھا، بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑے شوق سے علماء کی تقریروں کو سن رہے ہیں، مگر پتہ چلا کہ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ علماء کی محبت آپ کو کام نہ دے گی، یہ یوٹیوب پر 3 گھنٹے تقریریں سننا آپ کو کام نہ دے گا اگر آپ نے نماز کی پابندی نہ کی۔ اس لیے کہ نماز چھوڑنے والا، نماز کو برباد کرنے والا اور نماز میں لاپرواہی کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں پارے میں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نماز کو برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نالائق لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، وہ نماز کو برباد کرتے۔ ارے جب اللہ کے پیارے نبی نماز میں دعائیں کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، تو بات ختم۔ میرے نبی نے دعا کی ہے کہ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، بس یہی بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کے بعد آپ سوال اٹھا رہے قرآن میں دکھاؤ، تو آئیے ہم قرآن میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعون کے ماننے والوں کو، فرعون کی آل و اولاد کو، فرعون کے چیلوں اور چمچوں کو بہت بڑے عذاب نے گھیر لیا۔ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، اور فرعون کے ماننے والوں کو صبح شام آگ کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو اور بڑے عذاب میں ڈال دوں۔ یہ کون سا عذاب ہے جو آل فرعون کو صبح شام دیا جا رہا ہے؟ یہ وہی قبر کا عذاب ہے، یہ وہی قبر کا عذاب ہے۔ قرآن کا 29واں پارہ کھولو، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ نوح علیہ السلام